اور فوراً جناب والا کلاشن کوف چلا دے 3 طلاقوں کی، اور اس کے بعد آ کے مفتی کا دماغ خراب کرے، جی ہم نے دے دی، غصے میں دے دی۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ آئی لو یو کہہ کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے پیار سے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ حقوق اپنے بھی نہیں پتہ، اس کے بھی نہیں پتہ۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور میرے دوستوں، گزشتہ 3 جمعوں سے نکاح اور اس کے متعلق مضامین چل رہے تھے، اور بالآخر پچھلے جمعے کو شادی کرا دی تھی۔ اب یہ شادی کے بعد کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی، یہ کیسی ہونی چاہیے، یہ مراحل کیسے گزرنے چاہیے، اور سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی کے بغیر چلنے سے ہمارے خاندانوں میں اور ہماری فیملیوں میں فسادات ہیں، اور یہ رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو کہ اللہ کے یہاں بڑا مبارک رشتہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اس رشتے کو آج ایک مصیبت سمجھا جانے لگا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں حضور کے طریقے سے اور سنت سے دور ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں، ذمہ داریوں کا احساس نہیں، نہ شوہر کو بیوی کی ذمہ داری کا احساس اور حقوق کا پتہ ہے، اور نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہے۔ تو کچھ بات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہمارے مجمع میں خواتین تو موجود نہیں ہیں، البتہ آخر میں کچھ ان سے متعلق بھی بات کروں گا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر سکیں، اور چونکہ اب بیان جو ہے وہ یوٹیوب پر نشر بھی ہوتا ہے، تو اس وساطت سے بھی لوگ سن سکیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ حضرات مخاطب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں آخری جو حضور کے بول تھے، اس دنیا سے وصال فرمانے، ظاہری وصال فرماتے ہوئے حضور کی اس امت کو جو آخری تلقینیں تھیں، وہ 2 چیزوں کے متعلق تھی، بلکہ 3۔ ایک بات حضور نے یہ فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اس وقت غلامی تھی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی خواتین کا خیال رکھنا، یہ صنف نازک ہے، کمزور مخلوق ہے، غلام تو ہے ہی کمزور مخلوق۔ حقوق کے بارے میں، غلاموں کے معاملے میں ڈرنا، اور اپنی بیویوں اور اپنے گھروں میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ حضور کی آخری وصیتوں میں، حضور کی آخری نصیحتوں میں سے نصیحتیں ہیں جو امت کو فرمائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، المیہ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ ہر وہ بات جو ہمیں مغرب سے ملتی ہے، جو ویسٹ سے ملتی ہے،
جو یورپ سے ملتی ہے، امریکہ سے ملتی ہے، ہم اس بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، اور جو بات سیم وہی بات، بالکل وہی بات، بلکہ اس سے اعلیٰ پیرائی میں وہ بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی ہے، اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج دنیا میں حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ کس کا؟ حقوق۔ اور دنیا کے لوگ حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں۔ عالمی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کی بھی تنظیمیں بن گئیں، لیکن میرے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جانوروں کے بھی حقوق اس دنیا کو، اس امت کو بتلا کر گئے۔ چنانچہ اس رشتے میں ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان بڑی ضروری، ایک دوسرے کی رعایت کرنا بڑی ضروری۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق المرأة علی الزوج، یا رسول اللہ عورت کا کیا حق ہے کہ وہ جو ہے شوہر کے لیے جو ہے وہ ادا کرے، اور اسی طرح مرد کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے اور مرد کا کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا پہلا حق یہ ہے کہ جو کھائے، جو خود کھائے وہ اس کو کھلائے۔ دوسرا حق یہ ہے جو خود پہنے اس کو پہنائے، مطلب یہ کہ جیسا خود کھائے اور پیے اور پہنے اور رہائش اختیار کرے، ویسی ہی رہائش اپنی بیوی کو بھی دے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے ویسے کہ ہوتا تو یہی ہے۔ یہ حضور نے کوئی، یعنی شاید آپ کے دلوں میں یہ بات آئے، شاید کہ یار مطلب شوہر کے ساتھ ہی بیوی رہتی ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضور سے پہلے کا زمانہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت عورت کی حقیقت کیا تھی، عورت کا لیول کیا تھا۔ اس وقت کے رومن امپائر اور پرشین امپائر عورت کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے۔ چنانچہ ایام ماہواری میں رومن امپائر میں عورتوں کے گھر الگ بنے ہوتے تھے، اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا کرتے تھے کہ یہ وہ مخلوق ہے، کہ یہ نیچ مخلوق ہے، یہ کیا ہے، یہ نیچ مخلوق ہے، یہ گندی مخلوق ہے، اس کو اپنے گھر سے ان ایام کے اندر کیا کر دو، دور کر دو۔ اور عربوں کا تو آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہیں کہ کئی 100 نکاح کرنے کا رواج تھا، اور کسی بھی عورت کو نکاح میں لے کر سال ہاں سال تک اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے اب وہ نکاح میں ہے، نہ زندوں میں ہے، نہ مرنے والوں میں۔ اور وراثت میں عورت بھی تقسیم ہوتی تھی عربوں کے معاشرے میں، کیا ہوتی تھی؟ وراثت میں عورت بھی تقسیم ہوتی تھی۔ اور قربان جاؤں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو رحمت ہوئی اس کمزور مخلوق پر، یہ وہ مخلوق تھی کہ جس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ آج بھی وہ قبرستان مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور حرم کے صحن کے بالکل پاس موجود ہے۔ دنیا بھر کی مشینری وہاں پر چلا دی، لیکن وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں بنتی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ جو باب فہد ہے، باب عبدالعزیز جو ہے، اس سے الٹے ہاتھ پر اگر آپ جبل عمر کی طرف جائیں تو ایک آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی، زیادہ بڑی نہیں ہے، یہ مسجد کے اندرونی صحن سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بلڈنگ ہے، دائیں بلڈنگ ہے، ادھر بلڈنگ ہے، ادھر بلڈنگ ہے، ادھر فرش بھی نہیں بنایا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہی قبرستان ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ دنیا بھر کی کہتے ہیں کہ مشینری کا وہاں تجربہ ہو گیا، لیکن وہاں کی زمین کھدتی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچیوں کو جو ہے زندہ اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم کے اندر زندہ درگور کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے اس کمزور مخلوق پر اللہ نے رحمت فرمائی۔ آقا نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، میں محمد جنت میں اس کے ساتھ اس طرح ہوں، ایسے۔ پھر فرمایا کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، فرمایا 2 ہوں تب بھی میں جنت میں اس کے ساتھ اس طرح ہوں گا۔ پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 1 ہو، فرمایا کہ اگر 1 بھی ہو اور اس کی تربیت اچھی طرح کی ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھا ہو، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود کھائے، جو خود پہنے، اسے پہنائے، جیسا انداز زندگی خود اختیار کرے ویسا ہی انداز زندگی اپنی بیوی کو دے۔ 2 حق، یہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کہ اس کے چہرے پر نہ مارے۔ الفاظ پر غور کرنا ذرا۔ اول تو یہ کہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے زندگی بھر۔ پیغمبر نے اپنی کسی بھی اہلیہ پر زندگی میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ جو قرآن مجید میں اجازت دی گئی وہ بہت ریئر مقامات پر ہے، اور اس کی تشریح مفسرین نے فرمائی ہے کہ وہ کیسے مقامات ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ منہ پر نہ ہو، اور ایسی ضرب ہو کہ جو صرف یہ دکھانے کے لیے ہو کہ ناراضگی کا اظہار ہو، بس اس سے زیادہ نہ ہو۔ آج دل کڑتا ہے، قیامت خیز خبریں اخبارات میں اور ٹی وی پر اور میڈیا پر سننے کو ملتی ہیں کہ جب بچیوں کو گھروں کے اندر جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں، اور دیور اور جیٹھ ہمارے اس معاشرے میں مل کر اور ساس مل کر بہوؤں کو قتل کر دیتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں، خبریں بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ، کیا جہالت سے بھی نیچے چلے گئے ہم؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی نہیں پتا، قرآن مجید نہیں پتا، شریعت مطہرہ نہیں پتا، شریعت کے احکامات نہیں پتا، پیغمبر نے اس رشتے کا جو تقدس رکھا ہے اس کا نہیں پتا۔ چوتھی بات فرمائی وَلَا يُقَبِّهْ، اور بہت زیادہ بری زبان اختیار نہ کرے۔ یہ کس کا حق بیان ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ کمزور ہے۔ بری زبان سے کیا مطلب؟ بری زبان سے کیا مطلب؟ گالم گلوچ، ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کو اپنا کمتر ہونا فیل ہو، اپنی ذلت فیل ہو۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آج لوگ اس کو مردانگی کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، تمہاری بھی تو مائیں اور بہنیں ہیں۔ جو سلوک تم بیویوں کے ساتھ یا بہوؤں کے ساتھ روا رکھنے کی کوشش کرتے ہو، وہی سلوک بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ سادہ سا سوال ہے، لمبی چوڑی کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور پھر 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر علیحدگی کی نوبت آئے تو اس کو گھر سے بے دخل نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب ناراضگی ہو گئی، بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی مزاج کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ تلخی ہے، کچھ دیر کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالے، بلکہ جو معاملہ ہے وہ گھر ہی کے اندر کرے تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ وہ اپنے گھر جائے گی، رسوا ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی اور بہن ہے۔ یہ حقوق کون بیان کر رہا ہے؟ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی،
لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وَأَنَا خَيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا ہوں. حضور فرمان. ہاں، آپ کی ساری پیری مریدی اور آپ کی ساری جناب القابات حاجی صاحب اور حضرت اور مفتی صاحب اور علامہ صاحب، وہ سارے کے سارے پتہ چلتے ہیں جب بیوی آپ کے سامنے موجود ہو. اس کو آپ کا صحیح کریکٹر اور کردار پتہ ہوتا ہے. باقی یہ زندگی اور اس زندگی کے اندر نوک جھوک کا ہونا یہ کوئی جسے کہنا چاہیے غیر فطری بات نہیں ہے، بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے. یہ کیا ہے؟ عین فطرت کے مطابق. دو شخص ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تلخی ہو جاتی ہے اور بات بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن دونوں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ حدود کا خیال اس وقت رکھیں گے جب اپنی حدود کا کیا ہو، پتہ ہی نہیں ہے. اور فوراً جناب والا کلاشن کوف چلا دے طلاق کی، 3 طلاقوں کی، اور اس کے بعد آ کے مفتی کا دماغ خراب کرے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی ہم نے دے دی، غصے میں دے دی. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ آئی لو یو کہہ کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے پیار سے، کہ میری محبوبہ میں آپ کو نعوذ باللہ 3 طلاق دیتا ہوں. بھائی اس طرح کون دیتا ہے؟ غصے میں ہی طلاق دیتا ہے، اور کس طرح دیتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اپنے حقوق کا نہیں پتا، اپنے بھی نہیں پتا، اس کے بھی نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک مزاج اور بھی ہے، کیونکہ ایسے ادارے موجود نہیں ہیں، ممبر و محراب سے بھی یہ باتیں نہیں ہوتی، اور ماں باپ بھی یہ باتیں اولادوں سے نہیں کرتے. اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر شخص کا مزاج یہ ہے کہ ساری کائنات، ساری دنیا میرے مزاج کے مطابق چلے، باقی سب جائیں بھاڑ میں. ساری کائنات میری انگلی اور میری آنکھوں کے مطابق گھومے. بس باپ بھی یہی چاہتا ہے، بیٹا بھی یہی چاہتا ہے، بیوی بھی یہی چاہتی ہے، شوہر بھی بیوی سے یہی چاہتا ہے، اولاد ماں باپ سے یہ چاہتے ہیں، ماں باپ اولاد سے یہ چاہتے ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے مزاج کے مطابق چلے. بھائی یہ کہیں نہیں ہوگا، یہ صرف جنت میں ہوگا، جنت میں ہوگا بس. یہ دنیا میں یہ ناممکن ہے. دنیا میں تو کچھ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا، کچھ مزاج کے مخالف ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باری تھی، کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ آ گئی کھیر بنا کے، وہ حلوہ یا کھیر کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بیٹھ جاؤ تم بھی. تو کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت سودا نے غصے میں حضرت عائشہ کی کھیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے میری باری میں آنے کی. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کو دیکھ رہے ہیں، حضرت سودا حضور کو دیکھ رہی. آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا چل رہا ہے؟ ایک نزاع کی کیفیت چل رہی ہے، 2 سوکنوں میں، اور بیچارہ میاں بیچ میں پھنسا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت سودا یہ میرا کھانا کھاتی ہی نہیں ہے. حضور خاموش رہے. تو حضرت عائشہ نے نا غصے میں یا تھوڑا چڑ کر یہ کھیر کو نا ایسے کر کے، یا حلوہ یا کھیر جو بھی ہے، کھانے کو اٹھایا اور ایسے کر کے نا حضرت سودا کے چہرے پہ یوں کر کے لگا دیا. تو حضرت سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو حضور نے فرمایا بھائی تم بھی بدلہ لے لو، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں. یعنی بات، حضور ہنسنے لگے اور فرمایا تم بھی بدلہ لے لو. چنانچہ حضرت سودا نے بھی وہ اٹھایا جو کھیر تھی یا جو بھی تھا اور میٹھا تھا، وہ حضرت عائشہ کے چہرے پر لگا دیا. تو بات کیا ہو گئی؟ وہیں ختم ہو گئی. اور وہ جو ایک کیفیت نزاع کی تھی وہ ایک خوشگوار جو ہے ماحول میں بدل گئی.
تو یہ آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ناخوشگوار ماحول کو بھی خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ اگر فیملی کے ساتھ ہوتے تھے تو پیچھے ہوتے تھے، لشکر کے پیچھے ہوتے تھے، اور اپنے کچھ محافظین کے ساتھ. تو حضور نے اپنے محافظین کو کہا تم ذرا آگے چلو. حضرت عائشہ سفر میں ساتھ تھی. حضور نے فرمایا ریس لگائیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے لگاتے. تو ریس لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی. تو بخاری میں حدیث موجود ہے یہ، ہاں یہ بے تکلفی میاں بیوی کے اندر ہونا اور یہ ہنسی مذاق کا ہونا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. یہاں تو حضرت 2 نمازیں کیا پابندی سے پڑھنے لگ جائے چہرے پر 12 بجنا شروع ہو جاتے، گھر میں ایسے آتا ہے جیسے جلاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ آگے نکل گئی. حضرت عائشہ نے جو انداز اختیار کیا وہ بڑا عجیب ہے. بخاری میں آیا کہ میرا پاؤں حضور سے آگے نکل گیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں حضور سے آگے نکل گئی. سبحان اللہ. یعنی اس مقام کو بیان کرتے ہوئے بھی ادب ہاتھ سے نہیں چھوڑا. فرمایا کہ میرا پاؤں حضور سے آگے بڑھ گیا. کچھ عرصہ گزر گیا اور کئی سال گزر گئے. مدینے کا واقعہ ہے، ایک سفر سے دوبارہ دونوں واپس آ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ دوبارہ ذرا ریس ہو جائے. اس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پچھلے سفر میں میرا جسم ذرا ہلکا تھا تو میں جیت گئی، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے نکل گئے، میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا بتل کا، اے عائشہ آج جو ہے بدلہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا. تو یہ انداز اختیار کیا حضور نے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور جہاں مردوں کو تلقین فرمائی وہاں کچھ باتیں خواتین کے لیے بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص نے، ایک عورت نے حضور سے پوچھا کہ عورت کا کیا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے کہ وہ عورت جو ہے ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، گھر میں رہتے ہوئے اس کے مال کی حفاظت کرے، گھر میں رہتے ہوئے اس کے بچوں کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے گھر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ چلیں. فرمایا کہ علی سے اجازت لے لوں، آپ میرے ابا بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں، لیکن آپ ہی کی تعلیم ہے کہ عورت جو ہے مرد کی اجازت کے بغیر نہ جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر دیوار سے ٹیک لگا کر صحن میں بیٹھ گئے کہ علی کے انتظار کروں گا، اور علی جب آ جائیں گے تو ان کے شوہر سے اجازت لے کر جو ہے بیٹی کو گھر لے کے جاؤں. چنانچہ حضرت علی تشریف لائے. حضرت علی کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو کچھ دن کے لیے لے جاؤں. تو حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے مقامات یہ آپ ہی کے طفیل ہیں، آپ مجھ سے اجازت لیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جب عورت جو ہے اپنے مرد کے گھر چلی جائے، اپنے شوہر کے گھر چلی جائے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے بہترین اسوہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے، ازواج مطہرات کی زندگی میں ملتا ہے، حضرت ختیجہ کی زندگی میں ملے گا، حضرت عائشہ کی زندگی میں ملے گا، حضرت فاطمہ کی زندگی میں ملے گا. ہماری بیٹیوں کو ان عظیم و شان خواتین کے حالات پتہ ہونے چاہیے، اور آپ لوگوں کو حضور کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ رشتہ بڑا قیمتی رشتہ ہے. اس رشتے کی بنیاد پر آگے رشتے چلتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آپ کی اولاد کا ماموں ہوگا، پھر چاچو ہوگا، پھر جناب یہ ہوگا، پھر پھپھا ہوگا، پھر خالو ہوگا، پھر دادا ہوگا، نانا نانا، یہ سب کچھ ہوں گے اس رشتے کی بنیاد پر. اگر یہ رشتہ ٹیڑھا ہوگا تو اگلی نسلیں بھی ٹیڑھی ہوں گی.
اگر یہ رشتہ برقرار ہوگا، اپنی جگہوں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے بھی خوب خیریں اور برکات اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔